بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا محبوب رب العالمين. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا ہم پر بے پناہ لطف و کرم، مہربانی و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، بلائی کے راستوں کی اس نے ہمیں رہنمائی فرمائی اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کے مواقع مہیا فرمائے. یوں تو رب ذوالجلال کی رحمت کی بارش شب و روز اور ہمیشہ ہی رہتی ہے، مگر کچھ ایام و اوقات میں وہ خصوصیات ہیں جو دیگر ایام میں یا دیگر لمحات میں نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے بعض مہینوں، دنوں، راتوں اور اوقات کو دیگر پر فضیلت و بزرگی عطا فرمائی ہے، اور انہی مبارک ایام میں ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بھی ہیں. ان ایام میں اللہ رب العزت نے بہت سی بلائیاں جمع فرمائی ہیں. ان ایام کو افضل و اعلیٰ بنایا اور بڑی برکتوں سے نوازا. یہ وہ عشرہ مبارکہ ہے، یہ وہ 10 ایام ہیں کہ جن کی بزرگی و فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تلاوت کی گئی آیات مقدسات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر. قسم ہے مجھے اس صبح کی، ولیال عشر، اور ان مقدس 10 راتوں کی قسم ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا ان اللیالی العشر التي اقسم اللہ بها، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں جن 10 راتوں کی قسم فرمائی ہے، اقسم اللہ بها، اللہ نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ہی اللیالی العشر الاول من ذی الحجہ، کہ یہ ذی الحجہ کے ماہ ذی الحج کی ابتدائی 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم فرمائی ہے. دعوت اسلام سے پہلے مکہ کے مشرکانہ ماحول میں ایک ہلچل پیدا ہوگی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. تو اس وقت ان کی عقل 2 چیزوں تک محدود تھی. وہ یہ تھی کہ وہ اس چیز کو ماننے کے لیے عرب تیار نہیں تھے کہ ایک
روز جزا کہ ہم مر جائیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور ہمیں اللہ کے ہاں سامنا کرنا پڑے گا اور جزا و سزا کا عمل ہوگا۔ اور دوسرا، وہ اللہ رب العزت کی توحید پہ ایمان لانا وہ مشکل تصور کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر ولیال عشر۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا ہی قسم کے ساتھ فرمائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ اعمال حج میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے، اس لیے ان کی اللہ رب العزت نے قسم ارشاد فرمائی۔ اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں فجر سے مراد تو صبح کی نماز ہے، کیونکہ اس وقت دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، تو فرشتوں کا آپس میں تمام فرشتوں کا جمع ہونا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت کی قسم ارشاد فرمائی۔ یا اس سے مراد صبح صادق کا وقت ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کے نیک بندے، ساری مخلوقات اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے۔ انسان تو غافل ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سحری کے وقت اگر آپ کے گھر کے پاس درخت ہیں تو پرندے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا ساری مخلوق اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے۔ یا اس سے مراد یکم ذی الحجہ کی صبح ہے، اور 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں ہیں کہ جن میں اراکین حج وہ ادا کی جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایام بہت ہی فضیلت و عظمت والے ہیں۔ ان مبارک ایام میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری بخشش و مغفرت ہو سکے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے جو دن ہیں، ایام ہیں، دنیا کے دنوں میں افضل ترین اگر ایام ہیں تو وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ یہ بڑی اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل منہا فی ہذہ، کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے گی، مل عمل فی ایام العشر افضل منہا فی ہذہ، کہ ان 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے گی وہ دیگر ایام کے نیک اعمال سے افضل ہے۔ کہ ان 10 دنوں میں جو نیک اعمال کرے گا، پورا سال آپ نیک عمل کرتے رہیں، لیکن ان دنوں میں جو اعمال کیے جائیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہیں، زیادہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اور لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں جہاد سے بھی افضل ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجَعْ بِشَيْءٍ۔ سبحان اللہ، ہاں فرمایا جی ہاں جہاد سے بھی افضل ہے، وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ، مگر کوئی ایسا آدمی خرج یخاطر بنفسه، کہ جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر، اپنے مال کو خطرے میں ڈال کر نکلا، دشمن کا مقابلہ کیا، فلم یرجع بشیء، کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا۔ مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گیا، کسی چیز کے ساتھ بھی نہ لوٹا، مال دولت سب کچھ لے کے نکلا، جان لے کے نکلا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اس کا عمل الگ ہے، لیکن ویسے ہی کوئی جہاد کے لیے گیا اور واپس آ جاتا ہے، اس عمل سے بھی ان ایام میں اللہ کی عبادت کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہمیں کتنی عظمتیں اور کتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کے ہاں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کسی اور دن کا عمل اللہ رب العزت کو زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔
اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، کہ اللہ کو اپنی عبادت کے لیے ما من ایام احب الی اللہ، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ان یتعبد له فیہا، کہ جن ایام میں اللہ کی عبادت کی جائے یہ ایام اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ۔ من عشر ذی الحجہ یعدل الصیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ ان ایام کا ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اللہ اکبر، اور ایک دن ایک رات کی جو عبادت ہے وہ اللہ رب العزت کو بقیام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ من عشر الاضحیٰ، کہ قربانی کے عشرے میں جو نیک عمل کیا جائے، ما من عمل ازکا عند اللہ، اللہ رب العزت کے نزدیک ازکا سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، ولا اعظم اجرا، اور اللہ رب العزت کو ہاں اس کا سب سے زیادہ اجر ہے، من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ، کہ جو ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ایام مبارکہ کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں ان دنوں میں نیک اعمال بجا لانے کی بطور خاص تاکید فرمائی۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ فِي الْعَشْرِ يُعْجِبُهُ الْعِبَادَةِ، کہ ان 10 دنوں میں اپنے چراغ مت بجھاؤ، اپنی لائٹس کو مت بند کرو، اللہ تعالیٰ ان راتوں کی عبادت کو پسند فرماتا ہے۔ اور اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں وَكَانَ سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر، جب یہ ایام شروع ہو جاتے ہیں اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یقدر علیہ، کہ میں پھر اللہ رب العزت کی عبادت کی خوب کوشش کرتا ہوں۔ آج ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ان 10 دنوں سے پہلے ہم کیا کرتے تھے اور اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیا پہلے انہیں ہم غفلت سے گزارا کرتے تھے، اپنے ایام کو، اپنے شب و روز کو کیا غفلت میں گزار رہے تھے؟ تو اب بھی وہی روش رہے گی یا اپنے اسلاف، اپنے صحابہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ احادیث مبارکہ یہی ہمیں درس دیتی ہیں کہ اس سے قبل اگر غفلت میں اپنے ایام کو گزار رہے تھے تو اٹھ جاؤ، یہ غفلت کے ایام نہیں ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے ایام ہیں۔ افضل الایام بالدنیا، کہ دنیا کے جو ایام ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے ایام جو ہیں، فضیلت والے جو دن ہیں وہ یہ 10 ایام ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان 10 دنوں میں اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سنتے ادا فرمائے۔